السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دکھ، غم اور احساس کمتری کس طرح دور کی جاتی ہے، اور جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے اور قرض کے حوالے سے، تو ان سب چیزوں کا حل انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹائم ضائع کیے بغیر۔ تو ناکامیوں سے کامیابی کی طرف لانے والا ایک ایسا مجرب عمل باعزت روزگار ملے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دولت میں برکت ہوگی اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دل و دماغ سے نا امیدی ختم ہو جائے گی، احساس کمتری ختم ہو جائے گی۔ انسان کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ تنگ دست ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، یا دولت کم ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو کام کرتا ہے اس کو ناکامی ملتی ہے، جہاں پہ جاتا ہے اس کو ناکامی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ زیادہ تر ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اس کے نتائج برے ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں دو ہی کام کرتے ہیں، یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا آخر میں آ کر اپنا ہی کوئی نہ کوئی نقصان کر لیتے ہیں۔ اسلام میں سب سے ناپسندیدہ عمل خودکشی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جب ہم مکان بناتے ہیں 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، تو اس کی ہم جب لینٹر ڈالنے لگتے ہیں تو درمیان میں ستون وغیرہ کوئی نہ کوئی لازمی دیتے ہیں، تاکہ چھت گرے نہ، اور اس کے اوپر اگر کوئی بلڈنگ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، تو اس میں کوئی ستون نہیں نظر آتا۔ جس طرف بھی آپ دیکھیں گے چاروں طرف بغیر ستون کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اگر کوئی میرے بہن بھائی کو ان پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی ہے تو وہ یہ ہماری ویڈیو مکمل سنیں توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کریں تو اس کا انشاءاللہ آپ کو 100% عمل کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے۔ جن بہن بھائیوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں ان کو سب سے پہلے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جتنے بھی بھائی میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبھی گناہ گار ہوں گے، اللہ معاف کرے، اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ہے، غلطی کہیں نہ کہیں پہ ہو جاتی ہے، تو احتیاط ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز کی پابندی کریں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر ایک خاص فضل ہے کہ ہمیں 5 نمازوں کا حکم ملا، ورنہ آپ پچھلی امتوں کی کتابوں میں پڑھیں تو اس میں 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ اگر ہمارے اوپر 50 نمازیں ہوتی تو ہم تو 24 گھنٹے میں 50 نمازیں ہی پڑھتے رہتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اتنے مصروف ہو گئے دنیاوی زندگی میں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو چکا ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں سے کم پونا گھنٹہ نکالنا ہوتا ہے، ہم وہ بھی نہیں نکال پاتے۔ تو خدا را نماز کی پابندی کریں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کو جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اس پر مستقیم رکھیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ان کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے کے بعد، اور جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 360 مرتبہ یا مالکو پڑھنا ہے۔ یا مالکو اتنا مشکل لفظ نہیں ہے، آپ مرد حضرات عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اگر مسجد میں گئے ہیں تو مسجد سے واپسی گھر تک یا مالکو پڑھیں گے تو 360 دفعہ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم فضول دنیاوی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یا مالکو پڑھیں درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پہلا عمل تو یہ ہوگا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ یا مجیدو پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور 360 مرتبہ یا مجیدو پڑھیں۔ تو شروع میں اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو تھوڑی سی رکاوٹ ہوگی، کیونکہ عادت نہیں ہوگی، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ عادت ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوری سورت پڑھنی پڑے گی یا کوئی 5-6 آیات پڑھنی پڑیں گی، اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ ایک عام معمولی سا جو آدمی ہوتا ہے ان پڑھ، اسے بھی آپ بتائیں گے یا مالکو پڑھنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ 360 کوئی زیادہ تعداد نہیں بتا دی، لاکھوں میں نہیں بتا دی، 360 تعداد ہے۔ یا مالکو 2 سے 3 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے لگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت بڑا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، اور کمنٹس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ لازمی پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مثبت جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔